बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। सही मायनों में जी पाकिस्तान की परेशानी का अब वक्त हुआ जाता है। अभी हमने हाल ही में अमेरिका को एक बहुत बड़ा दहशतगर्द, जिसको खुद अमरीकी सीआईए कहती है कि ये इतना बड़ा दहशतगर्द नहीं है, अमरीकी एफबीआई कहती है कि इतना बड़ा दहशतगर्द नहीं, शरीफुल्लाह का तोहफा दिया, जिसकी बिना पर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी कांग्रेस से खिताब करते हुए स्पीकर को बिठा के, वाइस प्रेसिडेंट को बुला के पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। फिर अमरीकी जो सेक्रेटरी खारजा, उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। फिर तर्जुमान जो है व्हाइट हाउस के, उन्होंने शुक्रिया अदा किया। लेकिन सिर्फ शुक्रिया नहीं ना, उसके साथ पूरा तोहफा पाकिस्तान को मिला है। जी हाँ, आपको पता चलेगा कि आप अमेरिका की नज़र में किस किस स्टेज पर खड़े हैं, क्या वक़्त रखते हैं आप। जो खबर मैं भी आपके सामने देने जा रहा हूँ जी। इसके अलावा जी ये तय हो चुका कि एपीसी बुलानी बुलानी है, और वो जो नेशनल एक्शन प्लान का जो सेकंड पार्ट है, टू, जिसको पीपल्स पार्टी ने अभी थ्रो किया, जिसको कल नेशनल असेंबली के अंदर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी किया जी, उसका फैसला हो गया जी। उसकी डेट क्या है जी एपीसी की? इमरान खान साहब की शिरकत के हवाले से क्या इम्कान है, इस पर हमने आपसे बात करनी है। दूसरा जी, आज जबरदस्त तरीके से छुट्टी के दिन अदालती निज़ाम जागा। वैसे सैटरडे है, अदालत की तो छुट्टी नहीं है, लेकिन वो बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ जी। आज सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से धड़ाधड़ खबरें हैं। शेख रशीद साहब भी कुछ देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, अभी उम्रा करके आए हैं। आज उनकी भी अदालत पेशी थी। वो शेख रशीद जो 3-3, 4-4, 6-6 महीने के फोर्सी करते थे, अब उन्हें नज़र क्या आ रहा है पाकिस्तान में, मैंने उससे मुतालिक भी आपकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले ज़रा मैं ये शुरू कर दूं जी सुप्रीम कोर्ट से, तो ये सबसे ज़्यादा मुनासिब होगा। सुप्रीम कोर्ट में जी एक लॉन्ग अवेटेड केस, ऑलरेडी इसका फैसला आया हुआ था जी, और ये बेसिकली 25 मई 2022 का केस है जी, इमरान खान साहब के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से जी। अब वो तौहीन अदालत की कार्रवाई, पहले तो अदालत ने कहा था, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे उस कॉल का नहीं पता चला, अदालती हुक्म का नहीं पता चला, रास्ते के हालात ऐसे थे, सिग्नल्स नहीं थे, सब कुछ टोटल तौर पर हकीम राना सनाउल्लाह जिस वक्त काम कर रहे थे, वो तमाम चीज़ें तो थीं। तो लेकिन मुझे उस वक़्त नहीं पता चल सका। तो अब जो है आज सुप्रीम कोर्ट में ये फ़ैसला हुआ जी, पीटीए के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त है, ये समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है जी इमरान खान साहब के ऊपर जी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में जी 5 रुकनी बेंच 21 मार्च को समाअत करेगी, यानी अगले हफ्ते ये समाअत हो रही है जी। तौहीन अदालत अब ये आईनी बेंच करेगा। मज़े की बात ये है कि इसमें जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हैं, और इसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं। 5 रुकनी बेंच में दीगर था, लेकिन ये 2 जज हैं। बस आप इस इनकी पोजीशन का अंदाज़ा लगा लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जी, और इमरान खान साहब के हवाले से। और वफाकी हुकूमत की जानिब से ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी गई थी। दरख्वास्त 25 मई 2022 को लॉन्ग मार्च से मुकर्ररा मकाम से 4 किलोमीटर आगे जाने पर दायर की थी, कि अदालत ने हुक्म दिया था एक ख़ास जगह का। वो ख़ास जगह भी मैं आपको बता देता हूँ जी। G9 G9H9 ग्राउंड का आपने मुकाम मुख्तस किया था, लेकिन इमरान खान साहब 4 किलोमीटर आगे आ गए थे। उसके ऊपर तौहीन अदालत की ऑब्जर्वरी थी, और अदालत ने हुकूमती वकील को केस गैर मौसूल होने की ऑब्जर्वेशन देते हुए हिदायत लेने का हुक्म दिया था। तो वो हुक्म लेके आ गया जी, और बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से सलमान अकरम राजा ने जवाब जमा करवा रखा है। अदालत ने 2022 में लॉन्ग मार्च के लिए G9H ग्राउंड का मुकाम मुख्तस करने का हुक्म दिया था, और मुकर्रर मकाम तक लॉन्ग मार्च करने की यकीन दहानी भी कराई गई थी। और बानी पीटीए की क्यादत में जी उस हवाले से लॉन्ग मार्च 26 मई 2022 को जिना एवेन्यू पहुंचा था। तो सर, तौहीन अदालत का इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई इनिशिएट होनी है नहीं होनी है, उस पर अब ये आईनी बेंच पहला बाज़ाब्ता इमरान खान साहब के खिलाफ डायरेक्ट मुकदमे की समाअत करेगा जी। दूसरा यही नहीं जी, एक दूसरी अदालत भी एक्टिव है, वो है लाहौर हाई कोर्ट। यहाँ भी एक लॉन्ग वेटेड केस था बानी पीटीए के हवाले से। आपको याद है कि कोई 13 केसेस थे, जिनमें से 5 9 मई के हवाले से, 5 में तो इमरान खान साहब की ATC की जमानत हो गई थी। जब वहाँ जमानत हो गई थी, हाई कोर्ट ने भी उसकी जमानत ले ली थी इमरान खान साहब की। जब वो जमानत हाई कोर्ट की तरफ से हो गई थी, तो उसके बाद एकदम परेशानी हो गई। ATC की तरफ से जब ये जमानत हुई, परेशानी हो गई। बाकी 8 केसेस का बना है, पहले ही 9 मई के अंदर से सारी हवा निकल चुकी है इमरान खान साहब। तो वो 8 केसेस में ना इमरान खान साहब की जमानत नहीं हुई थी। उन 8 केसेस की जमानत अब समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है जी। जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक सलीम शेख 18 मार्च को जमानतों पर समाअत करेंगे, यानी मंगल के रोज ये समाअत करेंगे। और वकील सलमान सफदर साहब की वसासत से दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सियासी इंतकाम और एक साजिश के तहत ये मुकदमा में नामजद किया गया। हक़ाइक़ को बरक्स मुकदमा को दर्ज किया गया। इमरान खान साहब के ऊपर जिना हाउस, आग लगाने का मुकदमा है, अस्करी टावर,
اس کا جی لبرٹی کا جی تھانہ شادمان جلاؤ گراؤ سمیت دیگر مقدمات درج ہے، جس میں یاسمین راشد، محمود الرشید، اعجاز صاحب، یہ تمام عمر چیمہ، یہ تمام اس مقدمے کے اندر ہے۔ تو عمران خان صاحب کے مقدمات میں کیونکہ ادھر ضمانت نہیں ہوئی تو اس کی ضمانت کے لیے کیس لگ چکا ہے۔ میں نے کہا یہ دو سسٹم ذرا ایکٹیو ہو چکے جی۔ تیسرا عدالت سی خبر تو شیخ رشید احمد صاحب آج عدالت میں پیش ہوئے 9 مئی کے 13 مقدمات پہ نا ATC میں پیش ہوئے، حاضری لگانے کے بعد روانہ ہوا۔ عثمان ڈار صاحب بھی آج ان کے ساتھ موجود تھے، مگر جو انہوں نے بات کی نا وہ بڑی تکلیف دہ تھی۔ وہ شیخ رشید صاحب جو فورسی کرتے تھے مستقبل کے حوالے سے، آج وہی شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ مجھے حالات بہتر ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ میں نے کہا قطر مجھے دکھائی نہیں دے رہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور مجھے اندھیرا ہی نظر آ رہا ہے۔ رہی بات میرے عمرے کا سفر کی تو وہ تو خیر ڈیفینیٹلی بڑا بہترین رہا ہے، کیا چیز ہے۔ ایک اور عدالتی خبر بھی دوں پھر میں دوسری خبروں کی جانب پڑھتا ہوں APC اور نیشنل الیکشن پلان کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے کوڈ پیکنگ کے سلسلے میں راجہ امین منہاج صاحب کو بھی لایا گیا تھا، اور اس کے بعد ہی تو انہوں نے ساری بات ہر ایک نے اپنا اپنا کام کرنا ہے۔ ایک تو سب سے پہلے انہوں نے کیسز لگانا چھوڑ دیے ہیں، کہتے ہیں کہ میں خود سنوں گا، ان کے آ جاتا ہے کہ جناب یہ ذرا عمران خان سے ملاقات والے کسی سے آپ نے سنے، دوسرے جج سن رہے ہیں آلریڈی، اس پہ نہیں میں ہی سن رہا تو جناب انہوں نے مزید اپنی جو ہے نا جو سلیکشن ہے اس کو ثابت کیا ہے۔ اور عمر ایوب صاحب کی بھی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی، تو اس ملاقات کو لے کے باقاعدہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست گئی ہوئی تھی کہ ایز اے اپوزیشن لیڈر وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں جی پارٹی کے بانی چیئرمین کی حیثیت سے۔ تو پہلے انہوں نے تاریخ دی 17 اپریل کی مقرر کر دی تھی، اور پہلے 7 مارچ کی تاریخ تھی اور اب 17 اپریل کی تھی، یعنی ایک بندے سے ملاقات کے لیے 1.5 مہینے کی تاریخ دے دی۔ یہ ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی جب آئیں گے تو پھر کوڈ پیکنگ کا مقصد کیا ہے، سسٹم کیسز اپنے معیار کے حساب سے تھرو پراپر چلیں گے۔ جہاں 7 مارچ کی تاریخ تھی، اب رجسٹرار آفس نے اگلی تاریخ 17 اپریل کی مقرر کر دی ہے۔ اب 17 اپریل کو جا کے فیصلہ ہوا کہ عمر ایوب کی ملاقات ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے، اور یہ عمر ایوب ہر پیشی پہ ہر منگل اور ہر جمعرات کو اڈیالہ جیل کے باہر ضرور پہنچتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن دیکھیں ابھی ادھر دوسری عدالت سے، مگر وہ بیسکلی مشال یوسف زئی کے حوالے سے ہے، لیکن وہ فیصلہ بھی ابھی آنا ہے کیونکہ ابھی انہوں نے جیسے بیان حلفی مانگے IG صاحب سے اور سیکرٹری داخلہ صاحب سے، اور سوری IG صاحب سے سپرنٹینڈنٹ جیل کے حوالے سے۔ لیٹس سی ادھر کیا ہوتا ہے۔ تو یہ عدالتی خبریں۔ ہاں اب ذرا اس کے ساتھ میں اٹیچ کروں یہ وہ APC والی بات۔ سر APC کا فیصلہ باضابطہ ہو چکا ہے، اور اس کی خبر یوں دی گئی ہے کہ پیپلز پارٹی نے، بلاول بھٹو صاحب نے اس معاملے کو تھرو کیا تھا کہ اثر نو قومی ایکشن نیشنل ایکشن پلان کی تجویز دی گئی تھی، تو اس پر سنجیدگی سے غور شروع ہو گیا جی۔ اور جو خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ آئندہ ہفتہ یعنی نیکسٹ ویک میں اہم ترین آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس آل پارٹیز کانفرنس میں نیشنل ایکشن پلان کا اثر نو جائزہ لیا جائے گا۔ اور کوئٹہ میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے ویسے شہباز شریف صاحب نے اس بات کا اعلان کیا تھا۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا سمیت ملک میں امن و امان سے متعلق یہ اہم اجلاس ہوگا نیکسٹ ویک میں جی۔ تمام سیاسی قیادت کو آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے اس میں مدعو کیا جائے گا۔ APC میں تحریک انصاف سمیت اپوزیشن کو بھی مدعو کرنے پر مشاورت ہے، باضابطہ دعوت دیے جانے کا اس میں امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جی۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے جن نکات پر عمل درآمد نہیں ہو سکا 2014 والے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر، ان کے اوپر دیکھنا ہے کہ بھائی وہ کیوں نہیں عمل ہو سکا، کوئی نئی چیزیں ڈالنی ہے کہ نہیں ڈالنی۔ لیکن 10 سال بعد ٹیکنالوجی کے اضافے، سوشل میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈے کی روک تھام سمیت دیگر امور پر بھی زیر غور آئیں گے۔ سیاسی قائدین سے تجاویز لی جائیں گی، اعلیٰ حکام کی جانب سے بریفنگ لی جائے گی۔ آل پارٹیز کانفرنس کی تاریخ اور مقام کا تعین وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی سمیت تمام اتحادیوں سے مشاورت کے بعد ہوگا۔ تو نیکسٹ ویک یہ APC ہونے لگی ہے۔ نیکسٹ ویک نیشنل ایکشن پلان کو ذرا دوبارہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ 2014 میں جو نکات پیش کیے گئے تھے 14، وہ ان پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا، جس کی بنا پر یہ سانحہ جعفر ایکسپریس ہوا، جس کی بنا پر روز بلوچستان کے اندر دہشت گردی ہوئی ہے، جس کی بنا پر پچھلے 10-15 دنوں سے خیبر پختونخوا میں تو بے بہا دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، وہ کس وجہ سے ہوئے۔ لیکن اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے کنڈیشن رکھ چکی کہ ایسی APC کا کیا فائدہ جب پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا جو سربراہ ہے یعنی عمران خان صاحب اور اس کا جو وائس چیئرمین ہے شاہ محمود قریشی وہ اس کے اندر شامل نہ ہو۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ رکھی ہوئی آپشن کہ آپ اس سلسلے میں پیرول پہ ہی سے یعنی عارضی ضمانت کے لیے اس اجلاس میں شرکت کے لیے، اس APC میں شرکت کے لیے آپ لائیں، ادروائز کسی APC کا فائدہ نہیں ہے، ادروائز وہ ایک صرف کابینہ کی میٹنگ ہی کہلائے گی۔ درمیان نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کے کر لیں جو مرضی فیصلے کر لیں۔
ادروائز پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کی ریپرزنٹیشن ادھر ہونی چاہیے، چاہے اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ گوہر ایوب صاحب، عمر سوری گوہر صاحب، بیرسٹر گوہر صاححب وہ اس کے اندر شامل ہوں تو ٹھیک ہے، ادروائز پارٹی کے چیئرمین ہیں، لیکن بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی یہ آپشن دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آج بات کی انہوں نے کہا ساری سیاسی جماعتوں کو شرکت کی دعوت دی جائے، دہشت گردی اور لاپتہ افراد کا معاملہ ٹیبل پر رکھا جائے، ان کا دو طریقے سے رکھا جائے، ایک جو لاپتہ افراد ہیں ان سے ذرا سیاسی طریقے سے پولیٹیکل فورسز گفتگو کریں ان کے لواحقین کے ساتھ، اگر یہ والا جو ایشو ہے، اور جو وہ دہشت گرد جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں ریاست پاکستان کی ریڈ چیلنج کرنے کے لیے ان کو آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے، لیکن حل یہی ہے کہ باقاعدہ طور پر اے پی سی بلائی جائے۔ اب آؤں ذرا اس خبر کی طرف جس سے متعلق میں نے کہا تھا کہ آج آپ کو ویکینڈ پہ یہ خبر ملی اور صحیح معنی میں پریشانی کا وقت شروع ہو گیا جی۔ دا نیو یارک ٹائمز وہ یہ خبر دے رہا ہے کہ ڈرافٹ لسٹ فار نیو ٹریول بین پرپوزز ٹرمپ ٹارگٹ 43 کنٹریز، 43 ممالک پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی حکومت جو ہے وہ پابندی لگانے جا رہی ہے جی، اور یہ ڈرافٹ اس وقت ود ان جو سسٹم ہے ایڈمنسٹریشن ٹرمپ انتظامیہ کی اس کے اندر یہ سرکولیٹ کیا جا رہا ہے، اس کی لسٹ بھی شامل کی گئی ہے جی، جن لوگوں کو مستقبل میں یونائٹڈ نیشنز کے اندر جانے سے روکا جائے گا، جن ممالک پہ اس میں کچھ تفصیل جو سامنے آئی ہے اس تفصیل کے مطابق جی ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ آنے کے لیے 3 لسٹیں جاری کی ہیں، ایک بلیک، اورنج، ریڈ، اورنج اور گرین۔ ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ آنے کے لیے 43 ممالک کے شہریوں پر سفری پابندی عائد کرنے پر غور کری ہے جی، اس فہرست میں 11 ممالک شامل ہیں جن کے شہریوں کو امریکہ داخلے کی مکمل ممانعت ہے، مکمل طور پر 11 ممالک بدے، جن میں افغانستان، بھوٹان، کیوبا، ایران، لیبیا، شمالی کوریا، صومالیہ، سوڈان، شام، وینزویلا اور یمن شامل ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر 10 ممالک ہیں جن کو اورنج کیٹیگری کے اندر شامل کیا گیا، ابھی ہم نے شریف اللہ دیا ہے سر، اس کے بعد دیکھیں ہمارا نام کیسی جگہ پہ ہے، اورنج والی جس میں سفر کو محدود کیا جائے گا مگر مکمل طور پر پابندی عائد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی، ذری بات ہے ویزا نہیں ملے گا، 100 والے گئیں گے کسی ایک اپلیکینٹ کو دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی، جن میں پاکستان شامل ہے، روس، بیلاروس اور ترکمانستان سمیت دیگر ممالک کے لوگ شامل ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ تجویز ریاستی محکمے کی جانب سے تیار کی گئی ہے اور اس میں تبدیلیاں بھی متوقع ہیں کہ شاید یہ اورنج والے کو اس پہلی والی لسٹ کے اندر شامل کر دیا جائے۔ اس پابندی کا مقصد ان ممالک سے آنے والے افراد کی سیکیورٹی چیکنگ کو مزید سخت کرنا ہے۔ فی الحال یہ واضح نہیں کہ موجودہ جن کے پاس ویزا ہولڈرز ہیں، میں نے کہا پریشانی کی ہے، ویزا ہولڈرز ہیں ان کے اوپر بھی یہ پابندی ہوگی یا جن کے پاس گرین کارڈ ہے ان کے اوپر بھی یہ پابندی ہوگی، یہ چیز ابھی کلیئر ہونا باقی ہے۔ سفارت خانہ کے حکام، ریاستی محکمے کے علاقائی دفاتر میں کام کرنے والے سیکیورٹی ماہرین اور دیگر محکموں اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ماہرین اس وقت ڈرافٹ کا جائزہ لے رہے ہیں، تو آنے والے وقت میں یہ نیکسٹ ویک میں یہ ڈرافٹ سامنے باقاعدہ طور پر ایز اے آرڈر، ایز اے حکم یا جو کچھ بھی ہے اسٹیٹ آرڈر کے طور پر، صدارتی اعلامیے کے طور پر یہ سامنے آ جائے گا۔ تو آپ یہ دیکھ لیں اس موقع پر میرا خیال ہے کہ ہماری فارن پالیسی کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے، اس میں انڈیا نہیں ہے، اس میں چین نہیں ہے، ہم ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس بار تو ہم نے کوئی ایبسولوٹلی نوٹ بھی نہیں بولا، اس بار تو بندے پکڑ پکڑ کے دے رہے ہیں، پھر کیوں ہے ایسا؟ بہرحال یہ اس وقت چل رہا ہے جی۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔